بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالحکمت الخالدیہ میں خوش آمدید۔ ہم آج حکایت عثمانی کی حکایت نمبر 24 جس کا ٹائٹل دبئی ایئرپورٹ ہے کی شرح کریں گے۔ میں حکایت کا متن بیان کیے دیتا ہوں اور بعد میں ملک عثمان صاحب اس کی شرح فرماتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے۔ دبئی ایئرپورٹ پر ایک مسافر پرفیوم کی دکان میں داخل ہوا۔ سیلز گرل نے اسے مختلف برانڈز کے پرفیوم دکھائے۔ کبھی وہ ایک پرفیوم سونگھتا، کبھی دوسرا۔ متواتر چند پرفیوم سونگھنے پر اس کی قوت شامہ جامد ہو گئی اور اسے مختلف خوشبوؤں میں فرق محسوس ہونا بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سیلز گرل نے پاس ایک برتن میں پڑے کافی بینز اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے کافی بینز کو سونگھا۔ ان کی تلخ مہک سے اسے ناخوشگوار احساس تو ہوا، لیکن اس عمل سے اس کی خوشبوؤں کو سونگھنے اور ان میں امتیاز کرنے کی صلاحیت واپس لوٹ آئی۔ سیلز گرل نے چند پرفیوم کے بعد کافی بینز سونگھوانے کا یہی عمل کچھ بار اور دہرایا، حتیٰ کہ اس مسافر نے اپنی پسند کی پرفیوم خریدی اور فلائٹ لے کر اپنے ملک کے لیے عازم سفر ہوا۔ اشارات: دبئی ایئرپورٹ، یہ دنیا جہاں ہم ٹرانزٹ میں ہیں۔ پرفیوم، آسائشیں، رحمت جو کثرت سے موجود ہے۔ کافی بینز، تکلیف جو ہمیں پھر سے آسائشیں اور رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ پرفیوم خرید لینا، مطمئن ہو جانا۔ فلائٹ لینا، مطمئن ہو کر دنیا سے کوچ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے حکایت سنی، اس حکایت میں دبئی ایئرپورٹ سے ہماری مراد ایک ٹرانزٹ ایئرپورٹ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سارے کہ اگر ہم نے بالفرض یورپ سے ایمریٹ ایئر لائن سے پاکستان آنا ہے تو ہم پہلے کسی یورپین کنٹری سے وہ ایئر لائن ہمیں لے کے دبئی آئے گی اور وہاں سے ہم پھر دوسری فلائٹ لے کے ٹرانزٹ ہو کے دوسری فلائٹ لے کے اسلام آباد یا لاہور پہنچ جائیں گے۔ تو یوں یورپ اور اسلام آباد کے درمیان یہ ایئرپورٹ وہ ایک ٹرانزٹ ایئرپورٹ کا رول ادا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو یا پھر مسافر ہو، راستہ طے کر رہے ہو، یعنی کہ ٹرانزٹ میں ہو۔ اس دبئی ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ کے رول کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ارواح ایک اور مقام پر موجود تھیں، جسے آپ عالم الارواح بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس دنیا سے دوبارہ سفر کر کر ہم ایک اور مقام کی طرف چلے جائیں گے، جسے اپنے رب کی طرف پہنچنا آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے رب کے تقرب میں پہنچنا کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا یہ دنیا یہ ایک ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ ایئرپورٹ ہے۔ اس کو اگر ہم دبئی ایئرپورٹ کو جسم سمجھیں، ہمارے اجسام سمجھیں، تو ہماری ارواح وہ عالم ارواح سے ان اجسام میں داخل ہوئی، اور یہ اجسام یہ ہمارے لیے ایک ٹرانزٹ ایئرپورٹ کی ٹرانزٹ اسٹیشن ہے، اور یہاں سے یہ ارواح پھر دوبارہ وہ اگلے مقام کی طرف روانہ ہو جائیں گی۔ تو جیسے وہ مسافر اس کو پتہ ہے کہ اس نے اب اس ٹرانزٹ ایئرپورٹ سے اپنے اصلی وطن کی طرف روانہ ہو جانا ہے، تو وہ وہاں سے پرفیوم خرید رہا ہے،
اور پرفیوم خریدنے سے ہماری مراد، خوشبو سے مراد جو ہے کہ وہ نفس کی اطمینان کی حالت پر پہنچنا ہے. یعنی وہ خوشبو کے سلیکٹ کرنے کے دوران جب اس کی قوت شامہ جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے تو اس کو کافی بینز سونگھنا پڑتے ہیں تاکہ اس کی قوت شامہ جو ہے وہ بحال ہو جائے. تو وہ کافی بینز سونگھنا جو ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. ایسے دنیا میں ہمیں اپنے نفس کو اطمینان کی کیفیت تک پہنچانے کے لیے، نفس سے مطمئنہ بنانے تک پہنچنے کے لیے کافی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں ہمیں تکالیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو بالآخر وہ مسافر پرفیوم خرید کر اپنی فلائٹ لے کر اپنے اصلی وطن کو روانہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دبئی ایئرپورٹ جو ہے وہ اس میں ہر طرح کی رنگینی ہے، روشنیاں ہیں، چمک دمک ہے، اٹریکشن ہے، طرح طرح کی فرینچائزیز ہیں. اور جب مسافر وہاں پہ اترتا ہے اور اس کی جو لاؤنجز سے گزرتا ہے تو وہ بڑا آئی کیچنگ سے مناظر ہوتے ہیں. لیکن چونکہ مسافر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ 2 یا 2.5 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے اور اس کے بعد میں نے اصلی فلائٹ لینی ہے جو میرے اصلی وطن کو روانہ ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کی وہ اس میں دلچسپی تو لیتا ہے کسی خاص حد تک، لیکن ان چیزوں کے ساتھ وہ مستقل دل نہیں لگاتا، کیونکہ اگر وہ وہاں پہ زیادہ ٹائم خرچ کر دے گا اور مقررہ ٹائم پر اپنے ٹرمینل اور اپنے گیٹ پر نہیں پہنچے گا تو اس کو بورڈنگ پاس نہیں ملے گا اور وہ اپنی اصلی فلائٹ جو ہے جو اس کے وطن کو جا رہی ہے وہ مس ہو جائے گی اور اس کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم پیدا ہو جائے گی. بھائی نہیں، یہ دنیا جو ہے جس میں ہم ٹرانزٹ میں ہیں اس میں بڑی رنگینی ہے، چمک ہے، تنوع ہے، ورائٹی ہے، کشش ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ایک مخصوص وقت تک ہے اور ہمیں یہاں مستقل قیام نہیں کرنا، بلکہ اگر اپنی کوئی ضرورت ہے، ضرورت کی چیز خریدنی ہے تو وہ خریدیں اور مقررہ وقت پر جہاں سے ہماری آخری فلائٹ روانہ ہونی ہے ہم اس گیٹ پر پہنچ جائیں اور بورڈنگ پاس حاصل کریں تاکہ ہم جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ اس فلائٹ کو لے سکیں اور اپنے اصلی وطن کی طرف روانہ ہو سکیں. جیسے دبئی ایئرپورٹ کو ہم دنیا سے تشبیہ دے سکتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے اجسام سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. یعنی جو ہماری ارواح ہیں وہ ہمارے جس طرح کہ ہم اس دنیا میں ٹرانزٹ میں، ایسے ہماری ارواح جو ہیں ان اجسام میں ٹرانزٹ میں. یہ ہمارے اجسام بھی ہر طرح کی کشش رکھتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انسٹنکٹس ہیں، ہمیں کھانے کی جو ہے لذت آتی ہے، سونگنے کی لذت آتی ہے، ہمارے اندر شہوات ہیں، خواہشات ہیں اور بے شمار بایولوجیکل جو ہے انٹرٹینمنٹس ہیں. لیکن اگر ہم ان ہی بایولوجیکل امپلسز اور انٹرٹینمنٹس میں کھو جائیں اور اس چیز کی فکر نہ کریں کہ ہم نے اس ٹرانزٹ اسٹیشن کو، یہ جسم ہے، اس کو چھوڑنا ہے اور اپنے اصلی وطن کی طرف روانہ ہونا ہے، تو پھر دوبارہ ہم خطا کا شکار ہو جائیں گے اور جو ہے اپنی وہ جو ہماری تیاری ہے اور جو ہمارا مقررہ وقت ہے جس میں ہم نے روانہ ہونا ہے اس میں ہم سے کوتاہی ہو جائے گی اور وہ کوتاہی جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ تکلیف کا اور پریشانی کا باعث بن جائے گی. تو اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو اور اپنی روح کی ان جسموں میں زندگی کو ایک ٹرانزٹ کی زندگی سمجھیں. ایک مخصوص وقت کی زندگی ہے اور ہم جو ہے وہ ایک اور وطن سے آئے ہیں اس دنیا میں اور اجسام میں، اور ہم ایک اور وطن کی طرف روانہ ہیں اپنی جو ہے ارواح کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر مقصدیت غالب ہو، ہم اپنی صفات پہ اور جو ہے ان کوششوں پہ اور اس محنت پہ غور کریں اور اس کو کریں جو ہمیں ہمارے اصلی وطن پہنچ کر کام آئے گی. اور اس ٹرانزٹ کی جو ظاہری جو اٹریکشن ہے، کشش ہے، اس کو اتنی اہمیت دیں جتنی دیر کے لیے ہم اس ٹرانزٹ میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.